کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا بلکہ قبول کر لیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں دعا والدی لے ولدی کا دعائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ کا عرش جنبش کرنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا۔ عرش کہتا ہے کیسے رکوں؟ آج ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہی ہے، جب تک تو اس کی دعا قبول نہ کرے گا میں ہلنا بند نہیں کروں گا۔ قدرت کی طرف سے جواب آتا ہے تو نے ہلنا بعد میں شروع کیا، ہم نے تو اس سے پہلے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ ماں کا مرتبہ نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ماں کا مرتبہ ماں ہونے کی وجہ سے ہے۔ ایک صحابیہ بارگاہ رسالت میں آ کے کہتی ہے آقا میری ماں شراب پیتی ہے۔ صحابیہ کہہ رہی میری ماں شراب پیتی ہے، کیا میں اپنی ماں کی خدمت کروں؟ حضور فرماتے ہیں ہاں خدمت کر۔ عرض کی حضور وہ شراب پینے کے لیے میخانے میں جاتی ہے۔ حضور فرماتے محبت سے سمجھا اور اگر نہ مانے جب وہ شراب پی کے بے ہوش ہو جائے تو ادب سے اس کو اٹھا کر لا اور اس کے بستر پہ لٹا دے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، لیکن آج ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک نہیں ہے۔ ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھا جاتا ہے، ماں باپ کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا ہمیشہ جوان نہیں رہو گے، جس دن تمہاری جوانی ڈھلے گی تم بھی باپ بنو گے، خواتین بھی ماں بنے گی۔ تم نے اپنی اولاد کے ساتھ جیسا سلوک کیا تمہاری اولاد اس سے بدتر تمہارے ساتھ سلوک کرے گی۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے اگر ان کو ستایا اس سے زیادہ تم ستائے جاؤ گے، اور تم نے ان کی خدمت کی تو اس سے زیادہ تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ ہر عبادت کی قضا ہے، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا وہ عبادت ہے، اس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی۔ حضور کی امی جان سیدہ آمنہ جب لوگ دور جہالت میں جیتے تھے تو اس وقت حضور کی امی کے پاس اتنا علم تھا کہ حضور کی امی شاعری کرتی تھی، شاعرہ تھی حضور کی امی جان۔ ان کی شاعری کتابوں کے اندر موجود ہے، بہت بڑی دانشور تھی حضور کی امی جان سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا۔ بلکہ حضور کی امی کی یاد آئی ہے تو میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بات کہنا چاہتا تھا لیکن ایک بات اور یاد آئی۔ حضور علیہ السلام کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو اس وقت حضور کی امی کا وصال ہو گیا، حضور کی والدہ کا وصال ہو گیا۔ وصال کا سبب یہ چیز بنی کہ حضور کی عمر 6 سال کی تھی۔ حضور کی امی جان نے کہا میرے شہزادے محمد تم نے اپنے والد کی زیارت نہیں کی ہے، ایک کام کرو کہ تمہارے والد کی قبر یثرب میں ہے، یعنی موجودہ مدینہ منورہ۔ اس وقت وہ مدینہ نہیں بنا تھا، یثرب اس کہلاتا، یثرب میں ہے تمہارے ابا کی قبر۔ چلو تم نے باپ کا چہرہ تو نہیں دیکھا، تم کو والد کے مزار کی زیارت کرا کر کے لاتی ہوں۔ حضور علیہ السلام 6 سال کی عمر میں پہلا سفر کرتے ہیں۔ حضور کا یہ پہلا سفر ہے 6 سال کی عمر میں، اور 6 سال کی عمر میں پہلا سفر حج کے لیے نہیں ہے، تجارت کے لیے نہیں ہے، نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ مزار کی زیارت کے لیے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جو دوست قبروں کے مخالف ہیں، مزارات کی زیارت کے مخالف ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نے تو زندگی کا پہلا سفر مزار مقدس کی زیارت کے لیے کیا، اور وہ بھی اپنے والد کے مزار کی زیارت کے لیے۔ 6 سال کی عمر میں حضور اپنی امی سے کہتے ہیں امی ٹھیک ہے۔ دراصل بات یہ تھی کہ حضور اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور صرف 2 مہینے یا 3 مہینے یا 4 مہینے کے اندر عمل کی شکل میں تھے۔ حضور کے والد کا وصال ہو گیا، حضور کے والد کا وصال ہو گیا۔ وہ تجارت کے لیے گئے تھے، ملک شام سے واپس لوٹ رہے تھے جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ اب جب وہاں پہنچے تو ان کی ننیال میں رکے، بیمار ہوئے اور وہیں پر آپ کا وصال ہو گیا۔ تو حضور کی امی نے کہا تھا بیٹا چلو میں تمہیں اب تمہارے والد کی مزار کی زیارت کرا دوں۔ جناب عبد المطلب سے اجازت لی اور اجازت لے کر کے 3 نفری قافلہ
हजरत सैयदा आमिना और उनकी कनीज उम्मे ऐमन और हुजूर अलैहिस्सलाम, ये तीनों चल पड़े मदीने शरीफ की तरफ। अब मैं उसको यसरब नहीं कहूँगा क्योंकि हमारे यहाँ यसरब कहना बेअदबी है, लेकिन अब आप समझ लें कि वो यसरब पुराना नाम है और अभी वो मदीना नहीं बना था, लेकिन फिर भी मैं मदीना मुनव्वरा कहूँगा। तो सरकार चले, 1 महीने तक हुजूर ने अपनी अम्मी के साथ वहाँ क़याम किया, बचपने में 6 साल की उम्र में, और कब्र वालिद की कब्र पे जाते अम्मी के साथ। जब रुखसती का वक्त आया कि अब जाना है मक्कतुल मुकर्रमा, तो हुजूर की अम्मी कभी अपने शौहर की कब्र को देखती है और कभी हुजूर के चेहरे को देखती है, और शौहर का सदमा, हुजूर की अम्मी जान की उम्र अभी 18-19 साल ही थी कि वो बेवा हो गई। अगर कोई औरत 19 साल की उम्र में यतीम हो जाए तो उसको उतना सदमा नहीं होता जितना उसको बेवा होने का सदमा हो। हुजूर की अम्मी बेवा हुई है इतनी छोटी सी उम्र में, और हुजूर के वालिद का विसाल इतनी छोटी उम्र में हुआ है कि उनको अभी दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, बाल निकलना शुरू हुए थे और उनका विसाल हो गया। यानी जिंदगी की मुकम्मल बहारें भी नहीं देखी है और विसाल हो गया। तो कभी शौहर की कब्र देखती, कभी बेटे का मासूम सा चेहरा देखती। और 6 साल की उम्र में मेरे नबी कितने खूबसूरत लगते हो, जिसके गालों की कसम कुरान याद करे बद्दुहा कहकर, जिसके जुल्फों की कसम याद करे कुरान वल्लैल कहकर, जिसकी मां को कुरान गोया के मतईल फजर हक कहे। आखिर उस रसूल आजम जब बच्चे लड़कपन की तरफ जाते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, जब जवानी की तरफ जाते हैं तो बड़े हसीन लगते हैं। आम बच्चे भी खूबसूरत लगते हैं, तो जिसकी सूरत खुदा भाती हो उसके शबाब का आलम क्या होगा। गोद में आलम शबाब, हाले शबाब कुछ न कुछ। तो कभी बेटे का चेहरा देखती है, कभी शौहर की कब्र देखती और अशार पढ़ती है शौहर की याद में, और बेटे का हाथ पकड़ करके फिर आखिरी बार कब्र देख करके निकलती है। उसी में तबीयत में तब्दीली शुरू हुई, तबीयत बदलना शुरू हुई, सफर शुरू हुआ, यहाँ तक कि मकाम अबवा तक पहुँचते पहुँचते अब सफर की हिम्मत नहीं रही। तो उम्मे ऐमन से कहती है, उम्मे ऐमन अब मैं यहाँ से आगे जाने की मेरे अंदर ताकत नहीं है। तो उम्मे ऐमन के सहारे अपनी सवारी से नीचे उतरती हैं, और नीचे उतरने के बाद एक छोटा सा टीला था जो अब भी है, उस पर चढ़ती हैं। उस वक्त सफर में तकिया भी नहीं था, तो हुजूर ने अपने नन्हे हाथों से पत्थर तलाश किया और अपनी माँ के सरहाने छोटा सा पत्थर रखा और चटाई पे माँ को लिटा दिया। हुजूर की अम्मी जान लेटी हुई है और सीने के पास अल्लाह के रसूल, 6 साल के अल्लाह के रसूल जलवगर है। कभी हुजूर की अम्मी हुजूर का चेहरा देखती है और कभी उम्मे ऐमन को देखती है और रोती है। हुजूर माँ को रोता देखकर रोते हैं और हुजूर अम्मी से पूछते हैं, माँ तुम क्यों रो रही हो। मैं जब भी अपनी माँ को माँ कहता हूँ तो सिर्फ इस नीयत से कहता हूँ कि मेरे नबी ने आमिना को माँ कह के पुकारा, बस उस यादगार को जिंदा करना है, इसीलिए हम अपनी माँ को माँ कहते हैं। बस माँ को माँ कहने की वजह यह है कि मेरे महबूब ने आमिना को माँ कह करके पुकारा है। और अल्लाह अकबर, सारी कायनात जिसको पुकारती है, सारी कायनात जिसको पुकारती है, उसने आमिना को पुकारा है। ये मेरे नबी की माँ की शान, ये मेरे नबी की माँ का मकाम है। हजरत आमिना खातून देखती, हुजूर कहते हैं, अम्मी तुम क्यों रो रही हो। तो उम्मे ऐमन का हाथ पकड़कर चेहरा रसूल का देखकर कहती है, उम्मे ऐमन अब मैं बचूंगी नहीं, ये मेरी आखिरी सांसें हैं। मेरा बेटा बड़ा शान वाला है, मैंने बड़े शान वाले बेटे को जन्म दिया है, इसको संभाल कर मक्का ले जाना मेरी अमानत को। आमिना खातून कहती, उम्मे ऐमन मेरा बेटा वो है कि मशरिक से लेकर मगरिब तक जिसकी शान के डंके बजेंगे। अभी लोगों को पता नहीं है, अभी लोगों को पता नहीं कि अल्लाह के रसूल है। हुजूर की अम्मी कहती है कि मेरा बेटा वो है कि मशरिक और मगरिब में जिसकी अजमत के डंके बजेंगे। अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद किस शान से नबी की अम्मी दुनिया से जाती है। इमाम जुर्कानी ने लिखा है कि हुजूर की नात पढ़ते हुए वो दुनिया से, हुजूर की नात, हुजूर की नात इस उम्मत में
سب سے پہلے حضور کے گھر سے لکھی گئی ہے. حضور کی نعت سب سے پہلے حضور کے گھر سے لکھی گئی ہے. نعت لکھنا یہ حضور کے گھر والوں کا طریقہ ہے. حضور کے گھر سے حضور کی نعت سب سے پہلے نعت حضور کے گھر میں لکھی گئی. یا تو حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے نعت لکھی یا حضور کی امی جناب آمنہ نے حضور کی نعت لکھی. اب حضرت آمنہ نے کیا لکھا؟ حضرت آمنہ کے جو اشعار ہے اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. وہ کہتی ہے ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی, ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی, ہر عروج کو زوال آئے گا. فرماتی ہے مگر مجھے کوئی بھلا نہیں سکے گا, مجھے کوئی بھلا نہیں سکے گا. ذرا دیکھیں تو کیوں نہیں بھلائے گا؟ وہاب کی بیٹی ہے اس لیے, عبد المطلب کی بہو ہے اس لیے, عبداللہ کی بیوی ہے اس لیے, عرب کی خاتون ہے اس لیے, قریشی ہے اس لیے. کہتی ہے کہ مجھے بھلایا نہیں جائے گا. ہر نئی چیز پرانی ہوگی, ہر عروج کو زوال آئے گا, مجھے بھلایا نہیں جائے گا کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے. اس کی وجہ سے میرا تذکرہ مشرق و مغرب میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, سبحان اللہ سبحان اللہ. گویا کہ نبی کی نبوت کا اور کس شان سے دنیا سے جا رہی ہے. رسول کے چہرے پہ نظر ہے, زبانوں پہ نعت مصطفیٰ ہے, اور اسی شان سے وہ دنیا سے رخصت ہوتی ہے. روتے ہوئے اچانک آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. جب ماں کی آواز بند ہو گئی اور آنکھیں بند ہو گئی, حضور اپنی ماں کو ہلا کے, امی تم بولتی کیوں نہیں؟ ایک 6 سال کے پیغمبر کے جذبات تھے, معصوم جذبات. امی تم بولتی کیوں نہیں؟ ام ایمن نے حضور کو پکڑ کے سینے سے لگایا, کہا شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے وہ بولا نہیں کرتے, جو دنیا سے چلے جاتے ہیں میرا ایمان ہے. خیر سے ام ایمن نے حضور کو منع کر دیا. اللہ کی اس میں ہزارہ حکمتیں تھیں. اگر حضور دوسری مرتبہ بول دیتے نا کہ امی تم بولتی کیوں نہیں, تو تاریخ گواہ ہو جاتی کہ حضور کی ماں بول پڑتی. جس کے اشارے سے سنگ ریزے بولتے ہیں, جس کے اشارے سے پاگل اونٹ بولتے ہیں, جس سے ہرنی باتیں کرتی ہے, ام ایمن نے کہہ دیا شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے, بلکہ ان کو پھر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے. تو ماں کو قبر میں رکھنا ہے. میں اپنے الفاظ کے جامع میں تاریخی حوالے پڑھ رہا ہوں کہ ماں کو قبر میں رکھنا ہے. تو حضور نے ننھا سا پتھر اپنے ہاتھ میں لیا, ننھے سے گورے گورے خوبصورت ہاتھوں میں, اور اس ٹیلے کو ام ایمن کے ساتھ کھودنا شروع کیا. داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا اور حضور کے ہاتھوں پر وہ ٹیلا نرم ہو گیا. ام ایمن کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول نے ماں کی قبر کھودی. شاید یہ پہلی اور آخری قبر تھی جس کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کھودی تھی, اور کھود کر کے پھر ماں کو لٹا دی اور مٹی برابر کر دی. ام ایمن حضور کو دیکھتی ہے اور کہتی چلو مکے چلنا ہے. حضور بڑی معصومیت سے پوچھتے ہیں ام ایمن میری امی, ام ایمن میری امی. ام ایمن نے کہا شہزادے مقام ابوا میں قیامت تک تیری ماں کو ہم چھوڑ جاتے. جیسے ہاتھ پکڑا اور نیچے اتری, حضور نے ہاتھ چھڑا دیا. ام ایمن کہتی حضور نے ہاتھ چھڑا دیا اور دوڑتے ہوئے کہیں چلے گئے. میں ڈھونڈنے لگی, کہیں نہیں ملے. جب مجھے کہیں نہیں ملے تو پریشان ہو گئی. آمنہ کی امانت کہاں چلی گئی, آمنہ کی امانت کہاں چلی گئی. جب میں ڈھونڈ چکی کہیں نہیں ملے تو میں ٹیلے پہ چڑھی تو کیا دیکھا کہ حضور ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں, ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں. اور میں نے یہ جملے سنے کہ امی تمہیں تو معلوم تھا نا کہ سب کا کوئی نہ کوئی ہے, میرا تو تمہارے سوا اور کون ہے, تم بھی مجھے چھوڑ کر کے چلی.
बाप तो पहले ही चले गए थे, तुम भी छोड़कर रास्ते में चली। रो रहे थे हुजूर अलैहिस्सलाम। उम्मे ऐमन कहते मैंने उठाया और कहा कि चलिए चलिए, यहाँ तक कि हुजूर को मैं लेकर चली। हुजूर पलट पलट कर रोते थे और माँ की कब्र की तरफ थे। ये माँ है। आज जिन माओं की कद्र आपके हमारे पास नहीं है, माँ है। पता नहीं उम्मे ऐमन ने किस तरीके से हुजूर के आंसुओं को खुश्क किया, चुप कराया, कैसे तसल्ली दी, कैसे हौसला दिया, कैसे हिम्मत दी, ये उम्मे ऐमन जाने, हुजूर जाने। हुजूर बार बार अपनी माँ को याद करते रहे। मेरी कौम के जवानों, तुम्हारे पास व्हाट्सएप के लिए टाइम है ना, बूढ़े माँ बाप के लिए टाइम नहीं है ना आपके पास। देखते रहो फिल्में, रात के 3-3 बजे तक फेसबुक पे टाइम पास करते रहो, दोस्तों के साथ घूमते रहो। जिस दिन तुम्हारी माँ का चेहरा कफन में छुप जाएगा, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितनी बड़ी नेमत खोई है। दुनिया की हर नेमत खो करके तुम्हें वापस मिल सकती है, लेकिन माँ बाप उस नेमत को कहते हैं जो एक बार खो जाए फिर वापस वो नेमत नहीं मिलती। उस नामुराद के दिल से जाकर के पूछो जिसके माँ बाप नहीं है और उन्होंने माँ बाप को कभी खुश करने की कोशिश नहीं की।